السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم بشرى اور مولانا مفتی حسین احمد صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، وہ بھی اس کی جگہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو یہاں تو ویسے بھی مجھے اشتیاق ہوتا ہے، فقیر سے جب مجھے اچھی لگتی ہے، اس میں نورانیت ہوتی ہے۔ اب ایک ساتھی ہم وہاں بیٹھے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ پہلے اجماع کے مطابق فرمایا کہ اس میں لوگوں کو بہت ہونا آتا ہے، اب نہیں آتا، تو اس وقت کم تھے، تکلیف تھے، مجاہدت تھی، تکلیف تھی، مشقتیں تھی، تو اس مشقتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب جائے ان کی دلوں میں ایسی نعمت ڈالی تھی کہ وہ کیا تھے، اس کی دل اپنے رب کی طرف پہنچ گئے تھے۔ لگانا میں آ جاتا تو گرمی بھی ہوتی ہے، راستے بھی مشکل ہوتے ہیں، اور یہاں کی جو ماحول ہے وہ بھی بڑا متوازن عاجزانہ ہے، تو میں یہاں بیٹھ خوش ہوتا ہوں کہ دل رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے کافی لوگ ہیں، لیکن ان مشائخ کا ان بزرگوں کی برکت ہے، ان کے وجود ہی برکت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی موجودگی ہی کیا ہوتی ہے، وہی کافی ہوتی ہے۔ چرپائی پر پڑے ہوتے بھی برکت ہوتی ہے۔ تو میں اس سب کیا کہوں گا، لیکن ہمارا چونکہ حکم ہو چکا ہے، اس حکم کو کیا وہ تعلیم ہے، کچھ بات ذرا عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، جو بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، خواہ کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بہترین گزرے۔ تو اس لیے ایک ہی راستہ ہے، دو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، اللہ کے ساتھ سب درست لگاؤ، اس کے ساتھ درستی ہوئی تو ایسا بادشاہ ہے کہ تمام بادشاہت اس کی کیا ہے، اس کی سامنے ایسی بھی نہیں ہے کہ جس طرح کروڑ سمندر میں ایک سوئی ڈالی جائے اور اس کی جتنی ترین آتی ہے، اتنی بھی تمام لوگوں کی طاقتیں، قوتیں، بادشاہوں کی طاقتیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ خالق ہے اور مالک ہے۔ تو جب آدمی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کے پر پیدا فرمایا، تمام انسان کائنات انسان کی بنائی، اب ظاہر ہے کہ
انسان کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. جب یہ انسان اپنے رب کی رحمت کی گود میں پناہ لیتا ہے، حفاظت کی گود میں پناہ لیتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری لگا لیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ساتھ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا پیارا ہے. وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبردار سنو ان اولیاء اللہ تعالیٰ کی دوست، اولیاء اللہ دوست پیار کا نہ خوف علیہم، نہ اس پر کسی قسم کا خوف ہوگا آخرت میں، اور مرتے وقت جب مر رہا ہو اس وقت نہیں ہوگا. ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں بھی اس کو کہا جائے. نہ قیامت کے دن خوف ہوگا، نہ دنیا میں خوف ہوگا لیکن وہ آنسو کا خوف ہوگا. آنسو بہہ گئے اور دل مزے میں ہوگا. اب یہ بات بھی چاہتے ہیں کہ دل کی مزے ہو. بعض ہم کو مرچ بڑی پسند ہوتی ہے، بہت پسند ہوتی ہے، اور مرچ بھی ہوئی پنجاب کی مرچ جب کھائیں تو ناک سے بھی پانی بہتا ہے، آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے، اف بھی کہتا ہے. لیکن تم سے پوچھو کہ تم کیا ہی کیوں ہے، وہ کہتے ہیں مزہ آتا ہے. کیا مزہ ہے؟ آنسو بھی بہ رہے ہیں، پانی سے ناک سے بھی پانی آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. مزوں کی اقسام ہوتے ہیں، مزوں کے اقسام ہوتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، اس کا نام پیر مظفر شاہ صاحب ہے. اس کی والد صاحب بھائی صاحب اور کچھ خاندان والوں کی ایکسیڈنٹ ہوئی، اس میں اس کے والد صاحب پیر مظفر شاہ صاحب وزیر تھے. وہ وکیل تھے، بڑے وکیل تھے، وزیر بھی رہے. اور پیر مظفر شاہ صاحب اس کا بھائی تھا، وہ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے. اس میں خاندان کے لوگ زخمی ہو گئے. تو میں نے ایک بار سے پوچھا مظفر شاہ صاحب، وہ دن تم پر کیسے گزرا جس دن آپ کی انسانی سے ہوا گئی؟ انہوں نے کہا وہ صاحب یقیناً جب میں سامنے پیش آیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں اس کے بعد جو مجھے دل کے اندر میرا رب صحیح دے رہا تھا تو وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں ایک واقعہ سناؤں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بعض مرتبہ کسی ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس کی جدائی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک دوست دوسری دوست سے بچھڑ گیا، خفا ہو گیا، معشوق خفا ہو گیا، تو عاشق کا باپ بن گیا اور معشوق اس کے پاس بیٹھ گیا. خفا تھا لیکن چونکہ دوست گلے لگائے اور کہا مجھے لے کے آپ کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے. بہت ہی وہ ہم پر شکر کر رہے تھے. وہ کہتی کاش میری 100 باپ ہوتے، ایک بندہ تم اس طرح آدمی سے دل لگاتی. اس وقت تو مجھے اللہ کی طرف تسلی مل رہی تھی، وہ اتنے مزیدار تھی کہ میرے آنسو بہ رہے تھے، لیکن وہ مزہ ہے دل میں جو پایا تھا وہ مزہ بعد میں نہیں ملا. تو اللہ انسان کے اندر سے خوف اور غم نکل جاتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے. کتنا مزہ ہو. لیکن اللہ کی اولیاء ہے کون لوگ؟ سوال یہ ہے کہ کالی پوری پہنی ہوگی یا کوئی لاٹھی پہنی ہوگی یا کوئی جبہ ہوگا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے.
لیکن ایمان سے مراد ایمان کا پڑھنا نہیں ہے، ایمان کا سیکھنا ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا نہیں ہے، ایمان کا ایسا ہونا ہے کہ اس کے پل پھول ثمرات سامنے آ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی صفات کی اجرا پر، اختیارات پر، اور اس کی ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اور عزت و مالک وہی ہے، خیر و شر اس کے ہاتھ میں ہے. ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ جس کا کوئی نہیں چاہے، یعنی آنکھیں کھل جائے. انسان کے سہارے ہوتے ہیں، ایمان سہارا ہے، فلاں آدمی سہارا ہے، فلاں ملک سہارا ہے، فلاں چیز سہارا ہے. یہ ساری سارے ہیں، سارے کے اعتبار نہیں کرتے، لیکن یہ سارے دل کے آنکھ سے اجڑ گئے، ختم ہو گئے. دل دیکھ لگے، دل کس کو دیکھنے لگے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی طرف وہ جانتے ہیں تو یہ اس کو یکسوئی حاصل ہو جائے گی. اس یکسوئی سے، اس عظمت سے، اس محبت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے حسن اسی پیدا کیے، جتنے حسین ہے کس نے پیدا کیے؟ اسی کی تجلی ہے. سارے کمالات جہاں نظر آتے ہیں وہ کس کی کمالات ہیں؟ مخلوق کے اندر کمال ہے ہی نہیں، وہ یہی نہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کمالات ہی دکھائی دیتے. جب ساری کمالات وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں. اس کا اندر فدائیت ہے، انسان کے اندر عشق. لیکن پاگل ہے، کہیں لڑکوں پر عاشق ہوتا ہے، کہیں لڑکیوں پر عاشق ہوتا ہے، کہیں ماں پر عاشق ہوتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، بہترین سنیتوں کو برباد کرتا ہے. جب یہ آنکھیں کھل جائے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کیا مفہوم؟ درست دل کا معنی، درست دل کا تندرست دل کیا ہے؟ وہ ہے جس کی آنکھیں ہو، جس کی کار ہو، جو سنتا ہو، اندھا نہ ہو، بہرا نہ ہو. تو یہ ہوتے ہیں، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اللہ والے بڑا محتاط ہوتے ہیں. بعض لوگ کا خیال ہوتا ہے کہ اسلام دین سے، دنیا سے ہوتا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے. کیونکہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، کیا ڈھونڈو؟ وابتغوا من فضل اللہ. کتنی شرط نہیں، پھر کیا ہے؟ فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کی فضل میں رزق ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کا رزق ڈھونڈو. لیکن کیسی ڈھونڈو کہ تمہارے دل کی نگاہ رب پر ہو. اس کو اللہ بسم اللہ کو زیادہ منع نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں غرق ہو کر رب مت بھولو. یہ ہے ایمان، یہ ایمان کی چنگاری. اس سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں. تقویٰ کی تو بہت درجات ہوتے ہیں، لیکن تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی خشیت جو بتا دی، اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو احتیاط پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس احتیاط کا مطلب ہے تقویٰ. اب یہ والعاقبۃ للمتقین کہ دنیا کس کی ہوگی، آخرت کس کی ہوگی، یہ آگے ہے آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، اس کی لیے زندگی، دنیا کی زندگی میں بشارت ہے. اگر مفسرین نے کہا کہ خوشخبری فلاں ہے فلاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کو ہمیں بیان بھی فرمائی. پہلے یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہمارے بزرگوں کا حال ہے. یہ اس سے حکمران کا حصہ ہے. آپ ہمارے علماء جانتے ہیں اس کا نام احمد بن طولون تھا.
اور ظالم تھا. اس نے خونخوار شیر پکڑ دیا, اس کو بھوکا کر کے جس پر زیادہ سختی کرنی ہوتی تھی تو اس کی سانس کو اور اس کو آ کر چیپ پا کر تو کسی نے اس کو معلوم ہوا کیا ہماری بھی عجیب ہوتے ہیں, اس کے پاس ڈر نہیں ہوتا, ڈر بھی عجیب ہے. وہ پس بھی رہتے ہیں جس کا خوف نہ ہو پھر تو نظام ہوگا. دل جنسی ڈرتا ہے کہ میں کام کریں گے, نہ تلوار سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, وہ ایک سے ڈرتا ہے, جو ایک سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز نہیں ڈرے گا, وہ ایک سے ڈرتا ہے, کسی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ بہت بڑا ظالم تھا. میرے الحسن بن بنان بن حمدان یہ بڑا بزرگ تھا. اس کو پتہ چلا کہ مصر کا گورنر بہت بادشاہ بہت زیادہ ظالم ہے, اس کے پاس چلے گئے. تو حسن اس کے پاس گیا, اس کا نظام کیوں کرتے ہیں, میں کریں وہ اس بات کو برداشت کیا کر سکتا کہ پبلک بھی ہو اس کو یہ بات کہے. اس کو جیل میں بند کر دیا, 15 دن جیل میں رہا. 15 دن کے بعد اس کو خار چیتے کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور اس پر اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو وہ لوگ اس کو سونگ لگائے. پھر واپس گیا, پھر 3 بار آیا, لیکن اس کو کچھ نہیں کہا سکا. تو لوگوں نے کہا بعد میں کہ حضرت آپ کو اس وقت کیا رہا تھا کہ تم پر یہ شیر کو چھوڑا جا رہا تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ جب شیر چھوڑا گیا تو میرے سے اسے جا رہا تھا یار اس کا یہ لابی ہے جھوٹا لارا تصویر ہے لارا اس کا جو اللہ کے خلاف بیتے تھے آگے بیتے تھے. دوسرا ہوتا ہے اس کو پیشاب کر جاتا ہے. یہ کیا ہے لا خوف علیہم ولا اللہ تعالیٰ جیسے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ماں کے منہ میں بچہ نہیں ڈرتا, خدا کے منہ میں کیسے کیوں ڈرے گا. تو اس کی تقوی کی برکت سے پہلی نفر دوسرا وہ اطمینان قلب ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن وہ دل اس بات کی دل پر سکتے وہ دل ہے, یہ اللہ ہے. اسی لیے اس کے لیے یہ سب مانے جانے کے بعد کیا ہو جائے وہ دل کی اندر ایسا حاصل ہو جائے نام کہ اللہ کی بات آ جائے, اس کی دل کی یاد کس نے پڑھنا ہوگا. لوگ کسی بات کریں تو اس وقت اس کی دل کی نگاہ جس طرح ہو اپنے رب میں. تو اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہوگی کہ اس کی دل کا اطمینان آئے. آپ کمپاس کی سوئی کو دیکھا ہو, دیکھیں کمپاس کی سوئی کو جو کہ بنانا ہے, اس کی ایک وہ کیا کہ ستون تو دستانی تو ستون ہوتے ہیں اس کی سوئی ہے. اس سوئی پر نیل رنگ کا مسالہ کو ہوتا ہے, اس کا تعلق کے ساتھ ہوتا ہے شکر و شمالی سے. وہ اس کو تم دیکھو تو کر ادھر ہو جاتا ہے, اس کو پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے. لیکن جب تو شمالی کا سیدھ ہو جاتی ہے ادھر ہو جائے ٹھہر جاتی ہے. اس طرح ہم تمہارا دل کا سوئی جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا سیر ہو جائے خلیل بن جاؤ پھر کیا ہو جائے گا, پھر یہ پریشانی ختم ہو جائے, یہ ساری ختم ہو جائے. پھر ایک پریشانی ہوئی کہ جی کیسا گاڑی کیسے ایک کسی طرح بات ہو نہیں ہم کہ میں اس سرداری مجھے
دیا نہیں ملا، مجھے ٹکٹ ملی نہیں مل رہی، مجھے ووٹ ملی نہیں ملی، کوئی فکر نہیں ہوتا آپ کو. وہ کہتے ہیں میری اللہ ہی پسند ہے، اللہ ہی کافی. تو پہلی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سکون نصیب فرمائے، اطمینان نصیب فرمائے. اطمینان سے بھی بڑی چیز ہے. انسان کی زندگی میں بن رہے اس کو کہتے ہیں بڑی زندگی. وَمَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْيِنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. آپ کو اللہ تعالیٰ حق حیات طیبہ دے گا. دوسرا تمام مسلمانوں کا انسان کا بڑا مسئلہ رزق ہے. میں بتا دیا کہ ہم اس کی مخالف نہیں ہے کہ دنیا میں تمام دنیا ایک وہ حق ہے جو تمہارے لیے انسان کا باعث بنتے ہیں، پریشانی کا باعث بن جائے. اس بھی کروں یہ کروں یہ کروں، کہاں سے لاؤں کہاں کیا کروں. تمام دن ہمارے قدم میں ایک مہندس تھا، انجینئر تھا، اس وقت میرا شوق ہے. تو اس کے پاس میں گیا عمارت تعمیری والے کو، تو وہ اپنے ساتھ بات کر رہا تھا، کدھر. تو میں نے سوچا کہ کس سے بات کر رہا ہے. میں رک گیا کہ بات ختم ہو جائے، پھر میں کہتا داخل ہو جاؤں گا، لیکن وہ بات بس نہیں کرتا. میں سمجھ گیا کہ اب داخل ہوا ہے. تو میں اندر دیکھ ہمارا کیا اس کے سامنے نقشہ تھا، وہ نقشے کے ساتھ مجھے کہتے کدھر. آدمی ہم کچھ باتیں کرتے ہیں دل میں، پھر جب انسان کی طرف سے تعلق بن جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یار یہ کیسے کریں. اگر دنیا کے ساتھ محبت ہو تو پھر کیا ہو، پھر یہ دنیا کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی، پریشان ہو گئے. یہ بری بات ہے. رات کو یہ پریشانی ختم ہو گئی. آج کل بڑا مسئلہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. یہ اصل یہ ہے کہ ہماری ایمان کی ابیاری جو ایمان ہے الحمدللہ، لیکن اس کا آپریشن نہیں ہوا، دل کے آنکھوں کا آپریشن ہوا نہیں. اسی لیے ایمان کی جو آنکھیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کی طاقت کو نہیں دیکھتے، مخلوق کی طاقت کو دیکھتے ہیں. اس لیے مخلوق کا شہرا ہے. دوسری چیز اس کو جو بہت ہی اہم ہے وہ مل جاتی ہے، وہ انسان کی رزق کی پریشانی ہے. آپ کو رزق ملے گا، ایسا ملے گا کہ لوگ آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. اور کیا کرتے تھے بادشاہ کیا ہوتا ہے، اس کے پاس کیا ضروری ہے. آپ بادشاہ ہو گئے اور خود بھی تم بادشاہ تمہارے ساتھ نظیر بندر میں اس طرح کی چھوٹی چیز خواہ کے ذرائع اس طرح کی چیز. ہمارے رحمان بھائی شاید گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پشت میں چنا کمال نہ چیز خط ہونا سزا جوڑی. کمال دارا چیز سزا نہ خط جوڑی. کمال یہ نہیں ہے کہ میٹھی سے سونا بنائے، یہ تو تمام لوگ بناتے ہیں. کمہار بناتا ہے، گلاس چین سے مکسی بنتا ہے، گلاس کو کرتے ہیں سونا بنتا ہے. کمال یہ ہے کہ تمہاری نظر میں کیا ہے، سونا بھی نظر آئے. یہ کمال ہے. یعنی خدا کے حکم کے مقابلے، کسی مقابلے میں اللہ کے حکم کے، یعنی حکم لایا کریں. دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب خدا کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو بری ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے مثال پیش کرتے ہیں. ایک آدمی بہت فقیر ہے، ایک آنے کا محتاج ہے، اس کو بھوک بھی لگے. اس اسلام میں اس کو بادشاہ نے کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤ. آپ کو اپنے وزیر لگاتا ہوں، اپنی مشیر لگاتا ہوں، اور آپ کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ماہانہ ہوگی. ریاض پاکستان ہے، یہ تمہارے تنخواہ ہوگی. اب راستے میں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں پلاؤ پکا کیا کم ہے اس سال، تمہارے لیے پلاؤ قورمہ وغیرہ پکایا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گے. تب کھانا کھائے ہم خوش ہو جائیں گے. تو اس کو سکتی کام اچھا لگے گا یا برا لگے گا.
دوسرے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، بڑا دوست مجھے چھوڑ دو، اب اس ہر چیز سے نفرت ہو جائے گی. نفرت نہیں ہے دراصل اس کے مقابلے میں نفرت ہے. کس مقابلے میں؟ اس طرح اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم کو کس چیز کو نفرت ہو جائے، میٹھی چیزوں سے نفرت ہو جائے، خواہشات سے نفرت ہو جائے. اس کو کہتے ہیں بل اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کہ دنیا میں اختیار ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا پر آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے. اب اس طرح ترجیح دیا اس کا دے دیں آخرت کو دیں. کتنے مسئلے ہو کیا؟ اس لیے جس آدمی اللہ کے قرب کی وجہ چک لیے کہتے ہیں ہمارے معلوم ہے کہ وہ دنیا کی تمام وزن کو اس مقابلے میں ایسا لگے گا جس کا مردار ہے. تو دوسری چیز آپ کو زندگی کی رزق ایسی ملے گی کہ آپ مزدار ہو. تیسری چیز آپ کو جو ملے گی وہ ہے ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ اگر مجھے کبھی مشکل پیش آئے تو پھر کسی ساتھ دوست ہونی چاہیے، کسی حکمران کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ اگر بادشاہ دوست ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے کام آ جائے. اللہ تعالیٰ کی دو قسم سے مدد ہے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جس شخص نے تقوی اختیار کیا دو پروانوں سنیں گے، اس کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. دوسری چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج پیدا کرے. یعنی تکلیف مشکل آئے گی راستہ مل جائے گا اس کو. یہ کچھ چیزیں ہو گئی آپ کے کارمان کی پوری ہو گئی. اب اسی دلیل ہے اس کی وہ تجربہ مشاہدہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹے کو درے میں کیوں ڈالا تھا؟ فرعون سے کہ خوف سے ڈالا تھا. ویسی وہ بات ہے تو والدہ نے اس کو ڈالا صندوق میں اور صندوق جا کر وہاں فرعون کے گھر کے سامنے پھنس گیا. جب اٹھایا بچہ ہے تو اس کے اوپر اس کی بیوی فرف ہو گئی. اتنا حسین بیٹ بچہ سو پہلے بناتے ہیں خوب جانتے تھے کہ کس کا ہے، یہ بندی صحیح ہے. تو جو پانی پر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں اوپر سے گرا رہا ہے. بچے بن صحیح محفوظ کرنے کے لیے صندوق میں بند کر دیتے یا کتنے لوگ بن صحیح لوگ. تیسری بات وہاں سے اس کی بہن آنکھیں چڑھا کر دیکھ رہی تھی کہ ہمارے بھائی کا صندوق کہاں ٹھہرتا ہے. والدہ نے اس کو صحت کی تو دیکھا وہاں ٹھہر اور یہ پریشان ہو گئی کہ تو پھر ان کے گھر کے ساتھ ٹھہر گئی. آگے اس کے پاس جب آ گئی کسی بات نہیں، جب آ گئی تو اس راہ نہیں کیا اور یہ تو الفاظ پیش کرتا ہے. بالکل حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بھائی ہو رہا ہے پانی کسی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، اس ساتھ ساتھ ان شکیں کب کب پی سکتے تھے پانی وہ دودھ حلال تو نہیں پی سکتے. اس بات کو یہ کیا کہہ رہی ہو گیا تو میں اس شوق نہ بتاؤں جو اس بچے پر نہایت مہربان ہے اور وہ اس کی دودھ پی گا اس کو بات رہا نہیں صاف پتہ چلتا آ گیا. جب ماں کو بلا دی اس کے فرام اس کے پاس گئے. اب اللہ تعالیٰ نے وقت بھی پیدا فرمایا اپنا بچہ واپس کر دیا اور رزق بھی گمان میں نہیں لگا کہاں سے ملنے لگا پھر اور اس کی دشمن سے یہ بچہ ہمارے لیے پالو تم کو تنخواہ مل جائے گی.
آپ کو اللہ تعالیٰ کی گمان سے دے گا، ڈرو مت، رزاق وہ ہے، وہ تم کو رزق دے گا۔ لیکن تم ایک کام کرو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، غلط کام مت کرو، غلط راستوں سے مال مت استعمال، ٹھیک راستے سے انشاءاللہ تھوڑی سی ہمارے دوست سے بہت حالت ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگا تو سونا بن جاتا ہے، ہم سونے کو ہاتھ لگا تو مٹی بن جاتی ہے۔ تین پیمان آپ کو نکلے، تین پہلے آپ کو پیدا ہوئے، پھر آدمی ڈرتا ہے کہ میری ایمان میں برکت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برکت میرے اندر، فکر مت کرو، اس میں آپ کو بخشش کا جواب بھی مل جائے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر قریہ والے، قوم والے یہ متقی ہوتے، ایماندار ہوتے، جس کی ایمان اتنی مضبوط ہوتی کہ تقویٰ پیدا کرتا وَاتَّقَوْا، تو میں اس کو آسمان سے برکت نازل کرتا، زمین سے برکتوں کو زمین کی برکت نکالتی۔ ہمارے پاس لوگ ہم کبھی غلطی میں اطلاع ہوتے ہیں، بہت بڑا ایمان ہے، جس کی دل میں اس کے اندر بہت بڑا ایمان ہے، سب کو کس کرنے کی کوشش۔ ہمارے پاس وہ فوجی ہے کرنل کے بارے میں وہاں شام میں بیٹھا ہوں، تو دونوں نے ایک بات کہی، ایک نے کہا مگر سب کو تقریباً مل کر اس کی واقعی کی 30 سال سے زیادہ ہو گئی۔ ایک نے کہا کہ ان صحابہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ایمان نصیب فرمائے۔ دوسری نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ اتنے ایمان ڈالے کہ بھرپور ہوں کہ اللہ دنیا بڑا بہت زیادہ دنیا دے دے۔ دوسرے بات کیا رہا وہ کہتے ہیں میں نے کمال کر دی، میں نے کہا معاف کریں آپ تو کل صاحب کے کبھی اس کا حال کہا تو آپ میرا کبھی کریں، میں نے کہا کہ تمہارے نظر والی بات نہیں خبر ہوگا، تو اس کی آگے سرخ ہوئی، کیوں؟ میں نے کہا جس نے ایمان کا مزہ ایک بار چکھ لیا ہو وہ کہتے ہیں کہ اور کیونکہ اس کی مزہ چکھ لیا ہے، تم نے دنیا کا مزہ چکھ لیا ہے، ایمان کا مزہ نہیں چکھا ہے، جس کی بھائی نے ایمان کا مزہ چکھا ہے، اس میں وجہ کہ اور ہاتھ میں مزہ باقی کہیں کہ بات کہتے ہیں۔ تیسرا ہے وہ کسی بھی اور تعلیم پر نہیں کیا تھا، اتنا ادھر نہیں تھا بخارا، میں نے کہا کہ بھائی اس نے کہا کہ اس سمے برکت میں کیا کرتے ہو یہ کام بتایا، تو نے کہا مجھے تو تھا کہ مجھے 1.5 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ اس وقت 1.5 کروڑ تھے، میں نے کہا کہ 1.5 کروڑ روپے ہے، اس وقت ہمیں لیکن سرکار بیٹھے اس کو میں نے طرف سے دن میں کیا کہتا ہے کہ اس کو میں 900 روپے پاکستانی دوں، 900 پاکستانی دیتا نہیں تھا، پوچھے سے یہ 900 رکھا ہے، چونکہ اسے رکھا تھا اس کی لیے 900 روپے اس کی ہے، 1100 روپے 900، میں نے کہا کہ ہمارے گسکار اس کا نہیں بتایا، میں نے کہا کہ اس کو میں 900 روپے رکھا لگایا ہے، اس نے ہمیں وہ نہیں کیا تھا، برکت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کی بیوی بیمار ہو گئی، یہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے، تمہاری کون سے پیسے لگے؟ اگر آپ کی بیوی بیمار ہو جائے، لندن کے بغیر نہیں ٹھیک ہوتی، تمہارے پیسے کی برکت کہاں چلی جائے؟ برکت کس کے پاس ہے؟ چار مسائل ہو گئے، تک ہو جاتے ہیں، تک وسیعت ہو گئی۔ پانچویں بات، انسان ڈرتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے۔ عجیب بات ہے، مومن ایک ایسی عظیم شان چیز ہے، اللہ کا اتنا پیار ہے کہ اس سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
دجال آئے گا، دجال کی دنیا نہیں آئے گی، دجال کی دنیا میں مومن نہیں آئے گا، آئے گا اس میں اس کو چیر لے گا، چیر گا نہیں گا، اس نظر کو ذرا میں چیر گا، لیکن اس کی ایمان کی حالت ہوئی جو کہتے ہیں کہ مجھے ایمان پر چاہتے ہیں پکا دو کیا دجال ہے مومن کا کمال ہے کہ تو کرے گا، یہ ایک بات ایک چیز دو باتوں کا نہیں کرتا، اتقوا فرس المؤمن فإنه ينظر من الله، اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں، تقوی کی نور سے دیکھتے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، آپ کو دکھ نہیں دیکھا، کسی مسلمان سے کسی کافر نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں کیف امیرکم، تمہارا امیر کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر اتنا پکیزہ آدمی ہے، کسی صورت میں ہے، یہ تقوی ہے، اور اتنا فراست والے کہ دو کا دینا کیا ہے انہوں نے مشکل تعلیم دے سکتی، اس آدمی جب دو کسی محفوظ ہو، یہ کتنی بڑی بات اس محفوظ ہو گئی، حکومتیں محفوظ ہو جائے تو کام سے، آدمی محفوظ ہو جائے، دکاندار محفوظ ہو جائے، کاروباری محفوظ ہو جائے تو بہت بڑا میدان جیت جائے گا، کہ پانچ باتیں سے بشار کی زمین میں آسمان، چھٹی بات تمہارے خلاف سازش کرنی ہے، آپ اپنے کام کرو نہ کیجیے، فکر نہیں کریں، یا آپ ٹھیک چلے گا، اگر حکومت ہے ٹھیک چلو، تمہارے خلاف امریکہ سازش کرے گا، تمہارے خلاف یہودی سازش کرے گا، ہندو ہر سازش کرے گا، تمام دنیا سازش کریں گے، لیکن آپ ایک نئی بات یاد ہو کہ کیا یہ سازشیں تھوڑا سی چھٹی ہوئی ہے؟ اگر آپ نے ایمان کی چھٹی ہوئی ہے تو آپ کا ایمان نہیں ہے، اگر یقین ہے کہ چھٹی ہوئی نہیں ہے تو جواب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے دین پر جمے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیا، تو دشمن کی سازشیں آپ کے حق میں کبھی کامیاب نہیں، لا يضركم شيئا، ذرا انسان کو پہنچائے گا، میرے درجے ہم نہ کریں، چلتے رہو، تکلیف آئے گی لیکن وہ تکلیف کو اونچا کر دی، اگر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی حسد نہ ہوتا تو بھائی تو یوسف علیہ السلام کوئی نہ ہوتا، اگر کون نہ ہوتا، اگر وہ کافی والے نہ ہوتے تو کیا کنعان ہوتا، مصر ہوتا، مصر اگر مصر نہیں ہوتا تو مصر کی جو مصر کی بیوی اس کا فرق ہوتا، اگر اس نے اس کے ساتھ تقوی کا معاملہ نہیں کیا ہوتا تو تقوی پر تو کیا لڑکوں کی فرق نہیں ہوگا، لڑکوں کی فرق نہ ہوتا تو جن میں جا کر جن میں مشکل آئی، لیکن اگر جن نہ ہوتا تو دو چیزوں کا خواب ہوتا، اگر دو چیزوں کا خواب نہ ہوتا تو مصر کا خواب نہ ہوتا، تو یہ ابھی کو چلتے کام ہر طرح کی مذاکرات کا حوالہ ہو گئے کہ ہمارے اس کے مالک اصلاح نہیں، تم کیا کرو گے؟ یاد رکھیں گی اس نے اپنی خود پیشکش نہیں کی کہ مجھے لگاؤ، مجھے ووٹ دے دو، ایسا نہیں، فلما کلمہ جب بادشاہ مصر نے اس کے ساتھ مذاکرات کی کہ تمہارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس نے اس کی بات کہا کہ پھر خزان میں اسحاق کروں، ایسا نہ ہو کہ میں مال جمع کروں، اسٹاک جمع کروں، ساکھ مثال لے جائے، جب میں خود کروں گا تقسیم میں خود کروں گا اپنے ہاتھ سے، تمہارا کسی اختیار نہیں ہوگا، اسی
اگر آپ تورات کو دیکھیں خود قابلیت آگے پیچھے کو دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات یہ کہنا اس میں مذاکرات کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ اسلام کو سنبھالو تو سنبھال سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ خزانہ کی چابی نہیں سکتا جمع بھی میں کروں گا تقسیم بھی میں کروں گا ایسا ہو کہ جمع میں کروں تقسیم تو کروں تو میں اس طرح کہوں کہ یہ چیزیں آئی لیکن آپ کو کیا پوچھا کرے گا یہ نہیں تکلیف نہیں آئی تکلیف آئی گی لیکن تکلیف کو کیا کرے گا پوچھا کر دے گا نیچے نہیں گرائے گا چھ باتیں ہو گئی ساتویں بات آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمان تمہارے گھر کے اندر بھی اتفاقی حکم ہو جائے اگر گھر کے اندر تقویٰ ہوگا تو محبت ہوگی میں نے کہا اللہ خوش الحمدللہ ہمارے مسجد حسین صلی صاحب کی بانی کے اندر آج بڑی محبت ہے اللہ کو مسجد بچا ہے لیکن تقویٰ کی برکت ہے جس کی برکت ہے تقویٰ کی برکت جس گھر کے اندر تقویٰ ہو اس کی آپس میں جوڑ ہوگا گھر بھی کہتے ہیں کہ میں ہے کہ تقویٰ نہیں یہ تکبر ہے تو جو ہر کوئی میں کہے گا تو میں آپس میں جوڑ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ میں نہیں ہوں تو ہے تو کہتے کہ میں نہیں تو ہے تو کون ہے جو ہے چل تقویٰ سب کا حوصلہ لازم ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ بالکل ان الذین آمنوا بالصالحات سجد لهم الرحمن ودا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں دشمن یہ تمہاری تو اللہ تعالیٰ نے آپ مسلمان کو ملا دیا اس نے کیا کیا اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے خزانے خرچ کر دی آپ دنیا کو نہیں جوڑ سکتے جوڑنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تم دل سے جوڑ جاؤ اللہ تمہارے دل کو جوڑ دے گا آٹھ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اگر حکومت ہے معاشرہ ہے تم کو اللہ تعالیٰ سب پردان کر رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہمت مت ہارو تم تو دلی مت بن جاؤ تم غمگین نہ ہو تم ہی اعلیٰ ہوں گے ارفع ہوں گے بین الاقوامی کیا ہوگا سکر طاقت ہوں گی لیکن تم کیا ہو مومن ان کنتم مومنین اے مومنو اگر تم کیا ہو مومن خطاب مومنوں کا پھر آپ دنیا ہی نہیں ہے نہیں گئے فرشتے آ گئے بعد زیادہ میں نے چیزوں کو دیکھا ہے تو اسی طرح اس کی موت آئی تھی جو تین لوگوں کو دیکھا ہے جو خود کہہ رہے تھے صاحب مجھے کا صاف کرو میرا مہمان آ گئے اور یہ نہ تک کہ کہو کہ اس کے کم نہ کرو کم نشاست ہے بالکل آپ مجھے دیکھا تو پھر آپ کے ساتھ قطار برقرار میری بندے آ گئے جنتی لوگ ہیں امام اعظم ہو سکتے ہیں پہلے کے بزرگ ہو سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آیت ہم سنت میں نہ تجھے الہ ربی الہ تمنا دیا فَتْخُلِي فِي عِبَادِي مطلب داخل ہو جاؤ فَتْخُلِي جنت یہ آپ کو بشارت موت وقت مل جائے گی وَلَعَقَتُ لیکن اگر خیر اور تکلیف کی اس ایمان و تقوی کی تعلیم کی جائے ہم خوش کرتے ہیں وہ اپنے خوش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو کرے تقوی پیدا کرے اس کے لیے کچھ اصول ہے کچھ ضوابط ہے اس کی انسان کی طریق ہے اس کے لیے اگر روشنی کا ہوا ہے الحمدللہ یہاں بھی لوگوں نے بتایا ہے باہر معلومی کو خود لگایا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس سے معاشرے کو بنا دے جہاں بھی یہ معاشرہ بنا ہے وہاں بہت ہی الحمدللہ اس میں خیر کرایا ہے تو اسی لیے آپ کو درخواست ہے کہ آپ ایک چلا قوم گوشت کروائیں پھر ہمارے اجتماع کریں
2 3 4 5 2 3 4 5 करवाने इज्तिमा है उसमें जिसको भी जरूरत वो है जिसको मसूल हो तो वहाँ आ जाएगा रहता है या उन्होंने विश्वास है या हमारी कई सारे उनको जो मौजूद है रास्ते उन्होंने तरतीब बनाए बगैर साल भर वहाँ हो रहे साल भर अभी अब जाए तो इतनी दुशात उम्मीदें तो भी होंगी वहाँ तो अल्लाह ताला हमें की तौफीक अता फरमाए। आज आपके दौर पर कुछ और मौका है। मैं कह रहा हूँ कि हर बुरा ये अरमान करता है जिसमें कुछ अल्लाह किताब की मोहब्बत हो वो कहते हैं कि काश मैं इतने से सर में जवाब होता कि मैं और काम करता लेकिन फिर काश की बात ही बनती दिल में बात लगाए होंगे अभिषेक किया होगा कभी लेकिन प्रिकॉशन क्या है अब मैदान का दौड़ने का है दौड़ इसमें फिर अल्लाह इंशाअल्लाह कमाओगे देखोगे इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा लेकिन ये होगा सिर्फ अल्लाह के लिए कोई दुनिया की कोई लालच नहीं दुनिया की कोई इज्जत की लालच नहीं कोई बीड़ी की लालच हो बीड़ी और भी खतरनाक चीज़ है चीज़ें सारे इसके लिए इंशाअल्लाह आप इसकी तौर पर तैयार करें इंशाअल्लाह तो हमारा तो उस वक्त नहीं आ सकती तो उस वक्त इसका जवाब सुनोगे तो दूसरे लोग जो साथ नहीं आ सकते तो अब जाइए